فرسٹ ایئر ماہر سبق نمبر 21 بہشتی زیور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اخلاق اور عادات پڑھ لیے تھے، یقیناً ہم ان کو اپنے عمل میں بھی لے کر آ رہے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور جب بیٹھنے کی حالت میں غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی عام سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے، تو اگر ہم یہ اپنے عمل میں لے آئیں تو اس سے کرنے سے ہمارا غصہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ابو دردہ رحمۃ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردہ کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر میں کچھ دیر ٹھہرے رہتے، اور آپ کے ساتھی بھی ٹھہر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے مردہ بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی منکر نکیر کہ سوال کا وقت ہے، اس لیے اس کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو تاکہ مردے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ اس میں داخل فرماتے۔ تو ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ دائیں طرف سے کپڑے پہننا شروع کریں۔ ایسے بھی دائیں ہاتھ سے ہم کھائیں، دائیں ہاتھ سے ہر کام ہم کرتے ہیں، تو ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اور سنت کی نیت کر لیں تو ثواب ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی آپ سے ملتا اور آپ کے ساتھ ٹھہر جاتا تو آپ بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ شخص چلا نہ جاتا تو آپ ٹھہرے رہتے، اور جب آپ کے صحابہ میں سے کوئی آپ سے ملاقات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے، اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے اس وقت تک نہ نکالتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اور ابن المبارک کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنا چہرہ اس کے سامنے سے نہ پھیرتے جب تک وہ اپنا چہرہ آپ کے سامنے سے نہ پھیر لیتا۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے ملاقات فرماتے اور وہ صحابی آپ کے کان کے قریب ہونا چاہتا سرگوشی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب اپنا کان کر دیتے اور اپنے کان کو نہ ہٹاتے جب تک وہ شخص بات پوری کر کے خود نہ ہٹ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں ہمیں کتنی پیاری بات سکھائی، کتنا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم نے کسی سے گفتگو کرنی ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے ملنا ہے تو پوری توجہ سے اس کی طرف ہم نے اس سے بات کرنی ہے، پورا دھیان ہمارا اس کی طرف ہو۔ اس طرح دوسرے کو اس سے اہمیت دینا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو اہمیت دیتے، اس کی ذات کو اہمیت دیتے، نہ کہ اس کی بات کو توجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے کہ سنتے نہیں تھے یا اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے یا اسے جان چھڑانے کی کرتے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبارک، اتنی اونچی بلند ہستی، وہ یہ سب عادات ان میں اتنی پیاری وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہم نے کسی سے بات کرنی تو اس کی پوری بات توجہ سے سننی ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ نے حذیفہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ میں سے کوئی ملتا تو آپ مصافحہ فرماتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ طبرانی رحمۃ اللہ نے جندب رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتے تو
یہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہاں سلام کرتے تھے، یعنی سلام کرتے تھے اور پھر مصافحہ کرتے تھے، یعنی فوراً پہلے ملتے ہی مصافحہ نہیں کرتے تھے، پہلے ہی سلام کرتے تھے پھر مصافحہ کرتے تھے۔ ابن سینی رحمۃ اللہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو پکارنا چاہتے اور اس کا نام یاد نہ ہوتا تو کہتے یا ابن عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے، یعنی اے اللہ کے بندے کے بیٹے، اے ابن عبداللہ، اے اللہ کے بندے کے بیٹے۔ حاکم رحمۃ اللہ نے جابر رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ٹاٹ کا تھا، یعنی کوئی نرم تھا، کوئی اس طرح نہیں تھا، سخت قسم کا تھا، وہ جس طرح ٹاٹ وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ حاکم رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا۔ یعنی نصف پنڈلی تک، جیسا کہ دوسری روایات میں آیا ہے، اور آپ کے کرتے کی آستین انگلیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں جس کو ابو داؤد اور ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ آستین کی لمبائی ہاتھوں کے گٹوں تک وارد ہوئی ہے، اور دونوں طرح آپ کا پہننا ثابت ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین کبھی گٹوں تک ہوتی اور کبھی انگلیوں کے برابر ہوتی۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، یعنی کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے، پتوں کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ لٹک رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی چھال ہوتی ہے، وہ تکیہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر کوئی روئی وغیرہ کوئی نرم دہ چیز نہیں تھی، وہ چھال بھری ہوئی تھی۔ طبرانی رحمۃ اللہ نے اس سے ہمیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ طبرانی رحمۃ اللہ نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی درجے پر کہ چھوارے بھی اس قدر میسر نہ آتے تھے کہ جسے آپ شکم سیر ہو جائیں، یعنی جسے آپ پیٹ بھر لیں۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا۔ سیدنا ترمذی رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز جمع نہیں رکھتے تھے، یعنی ایسے نہیں کرتے تھے کہ یہ میں چیز کل کے لیے رکھ لوں، جمع بالکل نہیں کرتے تھے۔ جو چیز آپ کے پاس آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب میں لوگوں میں کیا کر دیتے، بانٹ دیتے، تقسیم کرتے۔ طبرانی رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آپ کے آگے سے نہ ہٹایا جاتا اور نہ مارا جاتا تھا، یعنی متکبرین کی عادت ہوتی کہ خادم سامنے سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، جھڑکتا ہے تاکہ ان کے لیے راستہ خالی ہو جائے، یعنی کسی بڑے کے لیے، جیسے جس کو آپ اپنے الفاظ میں پروٹوکول کہتے ہیں، کہ کوئی بہت پروٹوکول کے ساتھ ہے، اس کے آگے 5 گاڑیاں تھیں، پیچھے 5 گاڑیاں تھیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی، وہ عظیم ہستی جس کے لیے اللہ پاک نے کل کائنات کو بنایا، ان کے آگے پیچھے کوئی راستہ خالی کروانے والا نہیں تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ایک کام میں قرآن شریف کو ختم نہیں فرماتے تھے، یعنی اگر بہت جلدی بھی قرآن پر ختم کرنا ہے تو 3 دن میں ختم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ لیکن اگر آپ 1 دن میں 2 دن میں ختم کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، سنت تھی، وہ 3 دن میں ختم کرنے کی تھی۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے محمد بن الحنیفہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کسی جائز کام کے لیے منع نہیں کرتے تھے، اور جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا اور آپ اس سوال کے پورا کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے ہیں ہاں، اور اگر اس کے پورا کرنے کا ارادہ کسی مجبوری سے نہ ہوتا تو خاموش رہتے، یعنی اگر ارادہ ہوتا تو ہاں فرماتے، اور اگر ارادہ نہیں ہوتا، کوئی مجبوری ہوتی تو ہاں نہیں فرماتے اور نہ بھی نہیں کرتے، خاموش رہتے۔
یہ تھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے اخلاق و عادات۔ آج یہ حصہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی عادات اور اخلاق ہیں، تو اگر ہم اتنے جو ہم نے اب پڑھ لیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔